أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 سے 100 تک پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ آپ پائیں گے انہیں احرص الناس زیادہ حرص کرنے والے علی حیات دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے شرک کیا، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ کہ اس کی عمر دیا جائے 1000 سال، وما ہوا بھی چھٹکارا پانے والے من العذاب عذاب سے، ان یعمر یہ کہ اسے عمر دی جائے، واللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ 4 سال عمر دی جائے، لیکن اگر اتنی عمر بھی دی جائے پھر بھی آخرت کے عذاب سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ کہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ آگے وَقُلْ تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر، من کانا جو کوئی ہوگا عدوًا دشمن لجبریل جبریل کا، فَإِنَّهُ بے شک اسے نزلہ کیا ہے علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَلَا مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے کتابیں اتری ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی انہیں کہو کہ اگر کوئی جبرائیل سے دشمنی کرے گا تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن دے کر بھیجا، اور یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ قرآن ہی باعث ہدایت ہے، اور یہی اسی کی وجہ سے ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے من کانا جو کوئی ہوگا عدوًا دشمن، جو کوئی بھی کرے گا دشمنی، للہ اللہ کے لیے، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، وجبریل و میکالا جبرائیل اور میکائیل سے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عدو للکافرین اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں اور جبرائیل میکائیل سے دشمنی کرے گا، اللہ ان سب کافروں کا دشمن ہے جو ان سے دشمنی کرے گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا ہے، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا نہیں انکار کرتے اس کا الا الفاسقون مگر فاسق۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں، اس کا انکار فاسق ہی کر سکتے ہیں۔ آوا کلما اور جب کبھی بھی آہدو ان سے عہد لیا گیا، عہدن عہد لیا جانا، نبذہ فریق منہم توڑ ڈالا ایک گروہ نے ان میں سے، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب بھی ان سے عہد لیا گیا انہوں نے عہد شکنی کی، اور اکثر تو ایسے تھے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ اکبر کبیرہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اہل کتاب جو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے ہے، یہ جنت کی دعویٰ کرنے والے جو کہتے ہیں جنت صرف ہمارے لیے ہے، میرے نبی اگر جنت ان کے لیے ہے تو پھر ان کی آرزویں زندگی کی دنیا کی آدھی کیوں ہے؟ ان میں سے اہل کتاب اور مشرکین مکہ کی ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ 1000 سال عمر دے دی، اگر انہیں 1000 سال عمر بھی دی جائے تو پھر بھی یہ عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں۔ تو مشرکین مکہ تو آخرت کے منکر تھے، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے کہ مر جانا ہے مٹی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، موجے مارو عیش اڑاؤ، جو جی چاہتا کرتے پھرو، جس کی مال پہ جی چاہتا ہے قبضہ کرنے کو کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد پھر زندگی نہیں ملنی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ لیکن اہل کتاب تھے وہ تو اس چیز کو مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے جو ابدی زندگی ہوگی، اور وہ کہتے تھے کہ
اس مرنے کے بعد جنت اور جہنم ہے، لیکن ان کا کیا ایمان تھا، وہ کہتے تھے جنت صرف ہمارے لیے ہے، جہنم کے اندر جو اہل کتاب کے سوا ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں یا کوئی اور ہے فرقے والا، وہ اس میں جائیں گے، ہم تو صرف جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، پھر موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ موت کی تمنا کرو اور جنت میں جاؤ۔ لیکن وہ موت کی تمنا نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں جنتی بن جانے والے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لمبی لمبی عمریں، لیکن اگر لمبی عمر دی بھی جائے پھر بھی آخرت کے عذاب سے انہیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کہ کہہ دو کہ جو بھی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھے گا، اللہ اس کا دشمن ہوگا۔ واقعہ کچھ ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی لے کر آنے والا جو فرشتہ تھا وہ جبرائیل امین ہے۔ حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسے طریقے سے پڑھایا کہ آپ کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی علماء آئے اور کہنے لگے، ابا قاسم ہم آپ سے چند سوال کریں گے، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کی اتباع اختیار کر لیں گے۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے نبی کی علامت بتائیے، ہمیں یہ بتائیے کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی۔ انہوں نے 3 سوالات کیے تھے۔ ایک تھا کہ جنت میں سب سے پہلی مہمانی کیا ہوگی، دوسری کہ اسرائیل نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا، تیسری یہ کہ بچہ ماں کی ہم شکل ہوتا ہے یا باپ کی، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی شکل و صورت جو ہے نا ماں باپ پہ ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی مہمانی جو ہوگی وہ مچھلی کی مہمانی ہوگی، اور جو مچھلی وہاں ہوگی اس کا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مچھلی کے جگر کی مہمانی ہوگی۔ دنیا میں جو مچھلی ہے نا اس کا جگر نہیں ہوتا، لیکن جنت میں جو مچھلی ہوگی مچھلی کے جگر کی مہمانی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دوسرا جو سوال تھا کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا حرام کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہیں ارق النساء ایک بیماری لگی تھی، جس میں پرہیز کے طور پر انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، تو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو انہیں جو بیماری لگی تھی وہ ارق النساء تھی، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا تھا۔ تیسری جو چیز تھی کہ بچے کی مشابہت ماں کی طرف ہوتی ہے، یہ باپ کی طرف، یعنی بچے کی شکل و صورت ماں باپ کی طرف کیسے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب باپ کی منی ماں کی یعنی کہ مرد کی منی عورت کی منی پر، شوہر کی منی عورت کی منی پہ، بیوی کی منی پہ غالب آ جاتی ہے تو بچے کی شکل و صورت ماں جیسی ہوتی ہے۔ اگر باپ کی منی ماں کی منی پہ غالب آ جاتی ہے تو شکل و صورت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ سوالات جو انہوں نے کیے، ان کے جوابات نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سوالات کے جواب تو صحیح ہمیں دے دیے ہیں۔ آخر میں کہنے لگے، اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، یہ ہمارا آخری سوال ہے، اس کے جواب پر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا فرشتوں میں سے دوست کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں میں سے میرا دوست جبرائیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے تو جبرائیل ہی اس کے دوست رہے ہیں۔ یہودی علماء کہنے لگے، تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کا دوست کوئی اور دوسرا فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی تصدیق کرتے، آپ پر ایمان لے آتے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ حرب و قتال اور عذاب کا فرشتہ ہے۔ اس پر یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔
تو بعض اس کا شان نزول یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عمر کا یہود سے مناظرہ ذکر کیا گیا، تو جس میں یہود نے جبرائیل سے عداوت کا اظہار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ انتم اکفرو من الحمیر، کہ تم گدھے سے بھی زیادہ ضدی ہو اور سرکش ہو۔ جبرائیل اور میکائیل دونوں اللہ کے فرشتے ہیں، اگر ایک سے دشمنی ہے تو سب سے دشمنی ہے۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، اس پر یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد وافق اللہ یا عمر، کہ عمر تیری ان باتوں میں اللہ کے ساتھ موافقت ہوئی ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہی ہے کہ کسی شخص کو جبرائیل سے دشمنی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل نہ صرف قرآن از خود نہیں بلکہ ہمارے پاس سے اور ہمارے حکم سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حکم سے وہ قرآن لاتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ہماری طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ معمور کیے گئے ہیں۔ یہود چونکہ میکائیل کو اپنا دوست کہتے تھے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا جبرائیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ایک سے دشمنی بائنا دوسرے سے بھی دشمنی ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی وہ گویا کہ مجھ سے لڑنے نکلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبرائیل سے عداوت پر اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا پر واضح نشانیاں، یعنی کھلی آیتیں، واضح نشانیاں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بین ثبوت موجود ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ معجزات اس کے ماتحت آ سکتے ہیں، کہ یہ پھر بھی اتنے واضح نشانیوں کے آ جانے کے باوجود بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اہل کتاب کی حسد و عناد کی، اللہ تعالیٰ ان کی ضد کا، ان کے تکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔